کو خدا تعالیٰ بلند ترین مقام ادا کرے اور حماد صاحب کو ان کی روایت پر چلنے کی توفیق عطا کرے. یہ چل رہے ہیں، یقیناً چل رہے ہیں. جو ثابت قدمی انہوں نے دکھائی ہے، جس عزم کے ساتھ یہ کھڑے ہوئے ہیں، بے خوفی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ یقیناً میاں اظہر صاحب ہی کا ورثہ ہے. تو میں بہت ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور میاں صاحب کی کے لیے ہر لمحہ دعا کرتا ہوں. تو آپ سب دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ میاں صاحب ہماری تاریخ کے ایک نمایاں کردار ہیں، ہماری سیاست کے ایک نمایاں کردار ہیں. ان کی یاد کو ہم نے زندہ رکھنا ہے، سب کے لیے مشعل راہ بنانا ہے. بہت شکریہ جی. راجہ صاحب، موقع تو نہیں ہے لیکن بعض باتیں گردش میں ہیں حلقے کے معاملات کو بھی لے کر اور 9 مئی کے معاملات کو بھی لے کر. تو آپ لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں، سارے معاملات کو آپ باریکی سے دیکھ رہے ہیں، خان صاحب سے ملاقات بھی ہوتی ہے. تو ان فیوچر فور کاسٹ کیا کر رہے ہیں؟ جس طرح حماد صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے ثبوت دیا ہے کہ یہ ڈٹے ہوئے ہیں اور 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، اور جو ان کے والد کی وفاداری تھی، چیزیں تھیں، اس وراثت کو آگے لے کر شہر لاہور میں اور اس فیملی کے خلاف سب لائی دیوار بن کے کھڑے ہونا. تو کیا بطور لیگل ایکسپرٹ آپ فور کاسٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ہم حماد صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. جو راستہ انہوں نے اپنایا ہے، میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کو وہ راستہ اپنانا چاہیے. یہی حب الوطنی کا ثبوت ہے. جو جبر کا عالم ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جس طرح سزائیں بانٹی جا رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. تمام عدالتوں میں اس وقت حکم بظاہر جاری ہے کہ چند دنوں میں مقدمات کا فیصلہ کرنا ہے. رات 2 ڈھائی بجے تک مقدمے چل رہے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ سہمے ہوئے جج، سہمے ہوئے گواہ، سہمی ہوئی عدالتیں. تو ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ جبر ہے، یہ فسطائیت ہے. ہمارا مقدمہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے اور پاکستان کی عوام انشاءاللہ ہمیں سرخرو کرے گی. پاکستان میں اگر انسانیت نے قائم رہنا ہے، شرافت نے قائم رہنا ہے، جس کے علمبردار میاں اظہر صاحب تھے، تو ہمیں ہمت سے سامنا کرنا ہوگا اس فسطائیت کا، اور آپ دیکھیں گے فتح ہماری ہوگی. یہ تاریخ کا ازلی فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ فتح حق کو ہوتی ہے اور ہم حق پر کھڑے ہیں. یہ سر بتائیے گا، اپوزیشن لیڈر کو بھی انہوں نے نااہل کر دیا، 10 سال کی سزا بھی دے دیا. اسی طرح چٹھا صاحب جو ہیں، میں نے ان کو بھی 25 لوگ اور کہہ رہے ہیں کہ وہ نااہل کرنے جا رہے ہیں. اس طرح ایک ایک کر کے تو سب کو نااہل کرتے جا رہے ہیں. اس حوالے سے بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اگر اسمبلیوں میں بیٹھے گی یا باہر نکلنے کا فیصلہ کر رہی ہے، کیا لایا مل کیا بنا ہے؟ دیکھیے، نااہل تو یہ نظام اپنے آپ کو خود کر رہا ہے. یہ نظام اپنے آپ کو ایک مذاق بنا رہا ہے. اسمبلیاں اپنی توقیر کھو بیٹھی ہیں. جب جس طریقے سے الیکشن کے رزلٹ کو بدلا گیا 8 فروری کو، پاکستان کی عوام نے واشگاف الفاظ میں عمران خان کے لیے ووٹ ڈالا، جمہوریت کے لیے ووٹ ڈالا. جو اس رات 8 اور 9 کی رات کیا گیا وہ عوام کے سامنے ہے. وہ ایک ایسا دھبا ہے جو کبھی مٹایا نہیں جا سکے گا. اس کے باوجود ہم ان اسمبلیوں میں بیٹھے، ہم نے کوشش کی کہ جمہوری عمل کو آگے بڑھائیں، ہم نے کوشش کی کہ عدالتی عمل کا ساتھ دیں، لیکن عدالتی عمل پر حملہ ہوا 26ویں آئینی ترمیم کی شکل میں. پورے اس وقت پارلیمانی نظام کو ایک قیدی بنا دیا گیا ہے. ہم نے اس نظام کا حصہ رہنا ہے یا نہیں رہنا، اس کا فیصلہ تو عمران خان صاحب بھی کریں گے. ہم اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، اپنے اصولوں پر کھڑے ہوئے ہیں. ویسے 5 اگست کو کون پنجاب سے لیڈ کرے گا؟ پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی پلان بنا لیا آپ لوگوں نے 5 اگست؟ دیکھیں، 5 اگست جو ہے یہ پورے ملک کی کال ہے. ہم نے کسی ایک مخصوص مقام پر پورے پاکستان کو نہیں بلایا. ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے. یہ بھی ہوگا، لیکن ہر حلقے میں ہر جگہ عوام نے باہر نکل کر اپنی حب الوطنی کا ثبوت دینا ہے، جمہوریت سے وابستگی کا ثبوت دینا ہے. میری پورے پاکستان سے یہ التجا ہے، یہ گزارش ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اپنی گلی میں، اپنے گھر کے باہر، اپنے چوراہے میں نکلیے اور اپنی آواز بلند کیجیے. یہ آپ کا بطور انسان بنیادی حق ہے. اچھا سلمان صاحب، یہ بتائیں کہ جو حالیہ فیصلے آئیں گے دہشت گردی عدالتوں سے، کیا اگر آپ قانون دان ہیں یہ بتائیے گا کہ ان کے خلاف اگر آپ عدلیہ سے رجوع کرتے ہیں، ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، تو کیا وہ فیصلے جس فوٹیجز کی بنیاد پر ان کا فیصلہ ہے 10 سال کی سزائیں ہیں، کیا وہ فیصلے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے عدالتوں سے کہ وہ چلیں گے؟ اور دیکھیں، ایک اس میں اور سوال ہے کہ آپ جو وکیل ہیں، آج وہ سب سے ملک کا غریب طبقہ ہے عدلیہ، ان کے جو جوڈیشل الاؤنس ہے اس کو 3,45,000 سے بڑھا کر 10,96,000 کر دیا ہے. اس پر بھی ذرا دیکھیں، الاؤنس کتنا بڑا کیا ہوا یہ تو میں نہیں جانتا، نہ تبصرہ کروں گا، لیکن
میں نہیں سمجھتا کہ یہ فیصلے قائم رہ سکتے ہیں اگر آئین اور قانون کے مطابق معاملات چلیں. اپیل میں مضحکہ خیز فیصلے ہیں. یہ قوم کے سامنے آ چکا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی زمان پارک میں داخل ہو گیا, سلیمانی ٹوپی پہنے, خان صاحب کوئی گفتگو کر رہے تھے, وہ صوفے پہ بیٹھا رہا یا صوفے کے پیچھے چھپا رہا. تو یہ اس نوعیت کے فیصلے ہیں جن کی کوئی وقت نہیں ہے. جو فیصلہ آیا پچھلے چند دنوں میں, آپ نے پڑھا ہوگا اس کا پیرا 39 کہ سزا اس بنیاد پہ دی جا رہی ہے کہ انہوں نے انکار نہیں کیا کہ یہ پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں, یعنی کہ پی ٹی آئی سے وابستگی کو ایک جرم بنا دیا گیا ہے. جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی, دوڑ گئے, وہ سب پاک ہو گئے, ان کے خلاف مقدمات بھی ختم ہو گئے, اور جو کھڑے رہے, پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہے, جمہوریت کے ساتھ کھڑے رہے, شرافت کے ساتھ کھڑے رہے, ان کو 10 سال سزائیں ہوئیں. سر یہ بتائیے گا, اب یہاں اظہر مرحوم کی وفات کے بعد ضمنی انتخاب میں اگلا ٹکٹ کس کو دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حلقہ میاں اظہر صاحب کا حلقہ ہے, اس پہ حق ان کا اور ان کے خانوادے کا ہے. تو جو فیصلہ ہوگا پارٹی خاندان سے مشاورت کے ساتھ کرے گی, اور ان کا جو اس حلقے میں کام ہے اس کو بالکل ہم معتبر سمجھتے ہیں, اور اس کو وقت دی جائے گی, اور انشاءاللہ فیصلہ رضامندی سے ہوگا اور صحیح فیصلہ ہوگا. تھینک یو. بہت شکریہ.